خواتین و حضرات، کیتھولک ٹی وی کے پروگرام ہم خدمت میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم دعوت دیتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو کسی طور بھی خدا اور اس کی کلیسیا کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے کائنوں کو دعوت دیتے ہیں، سسٹر صاحبات کو دعوت دیتے ہیں، مناد صاحبان کو، اور مومنین کو بھی جو کسی نہ کسی طور پر اس خدمت میں اپنی زندگی کو صرف کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کیتھولک ٹی وی کے پروگرام ہم خدمت میں ایک ایسے مبشر انجیل ہیں جو اپنی خدمت کی سلور جبلی منا رہے ہیں۔ انہوں نے 25 سال اپنی زندگی کے خدا اور اس کی کلیسیا کی خدمت کے لیے وقف کیے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب وہ اپنی سلور جبلی منا رہے ہیں اپنی خدمت کی، تو انہوں نے وقت نکالا ہے تاکہ کیتھولک ٹی وی ان کے ساتھ بات چیت کر سکے۔ تو میں بابو حمید ہنری صاحب آپ کو اور آپ کی مسز شگفتہ حمید کو کیتھولک ٹی وی میں ویلکم کہتا ہوں۔ بابو جی، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ اپنی خدمت کی سلور جبلی منا رہے ہیں، 25 سال منا رہے ہیں۔ 25 سال ایک بہت مدت ہے جو آپ نے اپنی زندگی کی خدا اور اس کی کلیسیا کے لیے وقف کی ہے۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کو مناد یا مبشر انجیل بننے کا شوق کیسے ہوا؟ تھینک یو فاتح جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ کیتھولک چینل میں ہمیں بلایا تاکہ اس خدمت کے چند باتیں جو ہیں ہم 25 سال کی گزارے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، خاندانی طور پہ میں نے پرائمری اسکول گلوالا کا رہائشی ہوں، گاؤں گلوالا گجرانوالے میں، اپنے آبائی گاؤں گلوالا میں نے پرائمری اسکول تعلیم حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد میٹرک کا امتحان گورنمنٹ کا کھرمنڈی اسکول میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ خدمت کا یہ ہمارے درمیان خدمت ہے، خدمت کا شوق مجھے میرے دادا سے ہے، میرے خاندانی طور پہ دادا جی ایلڈر تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو چرچ کی خدمت میں، بابو جی کی خدمت میں، فادر جی آتے ہیں، ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش رکھتے تھے، حتیٰ کہ بابو جی کا یا فادر جی کا جو 6 ماہ کا گاؤں میں چندہ ہوتا ہے وہ بھی میرے دادا اکٹھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی مناد صاحبان، فادر صاحبان آتے، جب بھی آتے تو پہلا ہمارا گھر تھا کہ ان کے لیے کھلا ہے کہ سب سے پہلے ادھر آتے، اس کے بعد پھر وزٹ کے لیے جاتے۔ تو یہ میرے دادا کی بدولت کہہ لیں، میں ان سے بہت کچھ سیکھا، میں نے دیکھے ہیں اپنے دادا کہ لوگوں کی بہت اچھے طریقے سے خدمت کرتے ہیں، آئے گئے پوچھتے ہیں ہر لحاظ سے۔ تو یہ شوق ان کی زندگی نے آپ کو انسپائر کیا؟ جی، بہت انسپائر کیا۔ اور اس کے علاوہ میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بابو برکت بینیڈکٹ جی جو میرے چچا ہیں، فادر یعقوب برکت صاحب کے والد محترم، ہاں جی، انہوں نے 40 سال وہاں پہ خدمت کی ہے حافظ آباد میں، لیکن گاؤں ان کا گلوالا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پچھلا گاؤں بائی گاؤں جو ہے وہ گلوالا ہی ہے۔ تو ہم فخر بھی کرتے تھے کہ ہمارے چچا بابو جی ہیں، کبھی کبھی آتے تھے کسی بھی پروگرام پہ تو ہم فخر کرتے تھے ہمارے چچا بابو جی ہیں۔ میرے پاپا نے بھی کہنا کہ میرے بڑے بھائی ہیں کہ جن سے ہم بہت متاثر ہوئے۔ تو آہستہ آہستہ یہ خدمت کا جو عنصر ہے، میرے پاپا جی بھی خدمت میں رہے ہیں ایلڈر کی حیثیت سے۔ اب بھی وقت ہے کہ میرا بھائی، مجھ سے بڑا بھائی جو ہے وہ ایلڈر ہے ادھر چرچ میں۔ 3 پشتوں سے، دادا بھی ایلڈر، باپ بھی ایلڈر، اب آپ کا بھائی بھی ایلڈر ہے۔ یہ 3 پشتوں سے یہ ماحول دیکھنا، میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی ایسا کریں کہ خدمت کریں۔ خدمت تو ویسے ہی خاندانی طور پہ خدمت ہے، لیکن بابو جی نے پاپا جی سے بات کی کہ اگر چلو ٹھیک ہے آپ کا بیٹا چاہتا ہے تو ہم بھیج دیتے ہیں۔ تو پھر ہم خوشپور میں گئے، وہاں پہ 3 سال کا عرصہ گزارا، ٹریننگ کی، وہاں پہ بہت اچھے اساتذہ کرام ملے، بردر آسمان، سر مشتاق، سر تھامس سروپ۔
اسی طرح مصر بینا ہے، سر ایمانویل ہے، تقریباً 7-8 میں نے بہت سارے اساتذہ جو ادھر موجود ہیں. بہت ہی اچھا. اچھا بابو جی، جی فادر، آپ کی مسز شگفتہ حمید آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں، تشریف رکھتی ہیں. آپ کی شادی آپ کی ٹریننگ سے پہلے ہوئی کہ ٹریننگ کے دوران ہوئی یا ٹریننگ کے بعد ہوئی ہے؟ نہیں، بعد میں ہوئی ہے. میں نے 6 مہینے تک کام کیا ہے سنگلا ہل میں. اچھا، پہلا سینٹر تھا میرا. ہاں ہاں، تو وہاں پہ جب کام کیا ہے، منگنی وغیرہ ہو گئی تھی ہماری. ٹھیک ہے. یہ منگنی وغیرہ ہو گئی تھی. تو فادر جی نے کئی دفعہ کہا کہ بابو جی شادی جلدی کروائے، میں اپنی زندگی کا یہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں. اچھا، ایک دفعہ ایسے ہوا، فادر جوزف جولیس تھے، میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ بابو جی آپ شادی کیوں نہیں کرواتے؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ گھر والوں کی مرضی ہے. کہتے نہیں ٹھیک ہے، ابھی جاؤ آپ کے سسرال والوں کو اور اپنے ماں باپ کو کہہ دو اگر شادی اس مہینے نہیں ہوگی، اگلے مہینے یا آنے والے مہینے میں، تو ہم کسی اور کے ساتھ کر لیں گے. تو میں واقعی چھٹی لے کے واپس آیا اور میں نے کہا کہ دھمکی دے دی تھی. دھمکی دی. تو میں نے کہا کہ فادر جی ایسے کہہ رہے ہیں، اگر نہ ہوئی شادی تو پھر علاقہ بھی جاتا رہے گا. سو آپ نے شادی سے پہلے اپنی خدمت شروع کر دی. جی. اچھا بابو جی، آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کہاں سے کیا؟ یہ فادر جی سانگلا ہل ہمراجپورہ گاؤں میں، وہاں سے شروع کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا سال جو ہے نا، پہلے سال سے مراد آغاز جو ہے بہت خوبصورت ہوا. اچھا، بہت خوب. ایک تو پہلا مناد تھا میں ان لوگوں میں، پہلا مناد. ٹھیک ہے. جو سینٹر بنا تھا، پہلا نیا سینٹر اور نیا مناد. نیا. بس ٹھیک ہے. اور یہ بہت خوبصورتی کی بات ہے کہ میری ماما میرے ساتھ تھی، امی میرے ساتھ تھی. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ایسا وقت آتا تو امی بہت خدمت لوگوں کے ساتھ بھی مل کے چلو جیسے بھی تھی. بے شک ان پڑھ تھے لیکن انہوں نے خدمت میں، لوگوں کی خدمت میں بہت کردار تھا. ٹھیک ہے. بہت بڑا کردار. اور وہاں سے جب میں نے کہا فادر جی نے دھمکی لگائی تو میں نے گھر والوں کو کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر کوئی اور سے. ہاں. تو گھر والے جلدی مان گئے. ٹھیک ہے. مان گیا کہ چلو ہم شادی کر دیتے ہیں، فادر جی کی بات رہ جائے، آپ کی بھی بات رہ جائے اور میں آپ کی خدمت بھی رہ جائے. خدمت خوبصورت اور ہو جائے. اور ہو جائے. جو ساتھی کے ساتھ جو خدمت. بابو جی، سنگلا ہل کے علاوہ آپ نے کون کون سے اور پیرشز اور سینٹرز میں کام جی میں نے فادر جی سنگلا ہل 5 سال تقریباً گزارا، تقریباً 5 سال. اور بڑا خوبصورت وہاں پہ عرصہ گزرا ہے. میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی جی. یہ سانگلا ہل میں چھوٹا چرچ تھا، یہ گاؤں ہمراجپورہ میں. تو میں شروع سے ہی یہ دعا کروانے میں نا، صبح ہر روز چرچ کھولنا ہے. 2 چرچ سے ایک پروٹسٹنٹ تھا، ایک کیتھولک تھا. تو ہر روز اسپیکر لگا کے بائبل سروس کرنی. لوگ بڑے خوش تھے، بہت سارے لوگ کہ چلو کم از کم نئے باپ جی آئے ہیں تو یہ چرچ لگاتے ہیں، لوگوں کے ایمان کا وسیلہ بنے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک باجی سیما تھی، جی جی، دوسرے گھروں میں کام کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو ایسا ہوا کہ انہوں نے نا اس پہ چوری کا الزام لگا دیا. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگی میں نے چوری نہیں کی. لوگ وہ کہنے لگے کہ آپ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ مسلم لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ ایسے ہے کہ اگر چوری آپ نے نہیں کی تو اپنے چرچ میں جا کے، وہ چرچ جو ہر روز کھلتا ہے نا، وہاں پہ جا کر یہ بائبل مقدس کی قسم اٹھا لی. بیچاری آ گئی، 1 دن آئی، 2 دن آئی. میں نے کہا نہیں باجی قسم تو نہیں اٹھانی چاہیے. چلو ایک دن کہہ دیا کہ ان لوگوں کو میں نے، وہ ان کی جان نہیں چھوٹ رہی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کل آ جانا. وہ آئے اور جب قسم اٹھانے کی بات ہوئی تو چرچ کے دروازے پہ داخل ہی ہوئے ہیں. تو میں نے کہا بس ہو گئی ہے، اس کے بعد کوئی قسم نہیں ہے. ان کو یقین آ گیا کہ یہ واقعی انہوں نے قسم اٹھا لی ہے، بائبل کی قسم. تو ایک دن گزرا ہے. دوسرے دن وہی جس نے قسم اٹھوائی تھی، کہا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور بہت سارے بچے ہمیں گواہی دیتے ہیں کہ بابو جی وہ ایدھو جو تھا جس نے قسم اٹھوائی ہے وہ مر گیا ہے. جب ایسا ہوا تو وہ باجی چرچ میں آ کر خدا کی شکر گزاری کرتی ہے. اس سے پہلے کہ چرچ میں آئے، اس کے بیٹے اس کے گھر گئے، جا کر معافی مانگی کہ باجی ہمیں معاف کر دو، ہمارے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو جب تک آپ معاف نہیں کریں گی ہمارے دل کو سکون بھی نہیں آئے گا. تو میں آج تک وہ واقعہ اپنی زندگی کا جو ہے نا کبھی نہیں بھولا کہ لوگوں کے ایمان کا سبب بن گیا. بے شک وقتی طور پہ لگا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن ان کے ایمان کا سبب بن گیا. بابو جی، آپ نے
ذکر کیا چند ایک ان سینٹرز کا. جی آج کل آپ کہاں خدمت کر رہے ہیں؟ ابھی فادر جی 2009 سے جولائی 2009 سے میں شاد باغ سینٹ پال پیرش میں خدمت کر رہا ہوں، مین چرچ میں. ٹھیک ہے. تو یہ 12 سال کی تقریباً 12 سال کا عرصہ 12واں سال شروع ہو گیا ہے. بہت خوبصورت ہے. خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے وہاں پہ بہت ساری برکات دی ہیں. اور بابو جی آپ کی خدمت کا زور کس بات پر رہا زیادہ؟ یہ خدمت کا زور تو فادر جی ہر پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ جو بچوں کو پاکشاہ کو دلانا، ساکرامنٹ دلانا، یہ بہت زور دیا. بہت زور اپنی خدمت میں ساری میں نا یہ ساکرامنٹ دلانے کے لیے کوشش کی ہے. بلکہ پچھلے سالوں میں تو تقریباً 7 سال ایسے ہو گئے کہ ہر سال میں ایک کیٹیکسٹ نے تقریباً 60-70 بچے تیار کرنے ہیں، جیسے بھی ہو پاکشاہ کے لاسٹ میں بہت اچھا اعتراف کروانا ہے، پھر استقام ہے، دونوں ساکرامنٹ کی تیاری زیادہ یہی ہے. تو بائبل پڑھنے اور پڑھانے کا بھی شوق ہے، بہت شوق ہے. خداوند کا شکر ہے اس کے وسیلہ سے ہم خدمت میں قائم ہیں. تو ہماری خدمت کا جو فادر جی یہ 25 سال کا دورانیہ ہے، میں یہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جہاں بھی رہا ہوں خدا کے گھر کو ترجیح دی ہے. ٹھیک ہے. خدا کے گھر کی چیزوں کو، خدا کے گھر کی چیزیں جو سنبھالنی ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک فادر نے کہہ دیا کہ باب جی آپ چیزوں کو ایسے سنبھالتے ہیں جیسے یہودی لوگ سنبھالتے ہیں. بہت اچھا. تو میں نے کہہ دیا فادر جی کوئی بات نہیں، اگر یہ لقب ملتا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو فخر کی بات ہے. فخر کی بات ہے، لیکن جب گم ہو جاتی ہے نا، نہیں ملتی تو فوراً میں وہاں سے نکال دیتا ہوں. اچھا. فوراً نکال دیتا. کبھی بھی خدا کے گھر کی چیزوں کی نہ کسی کو اجازت دی ہے کہ لے جو یہ ختم کر دو، نہ ہی خود ایسا سوچا ہے کہ یہ یہاں پہ. بابو جی جہاں ہم آپ کی خدمت کو سلام کرتے ہیں، یہ تو ایک جانی پہچانی سی بات ہے کہ مناد کی آدھی خدمت علاقے میں ہوتی ہے اور آدھی گھر میں ہوتی ہے. آپ تو علاقے میں ہوتے ہیں، اس لیے میں شگفتہ حمید سے آپ کے مسز سے یہ جاننا چاہوں گا گھر میں کس طرح آپ بابو جی کی خدمت میں شریک ہوتے ہیں؟ گھر میں اس طرح ہے کہ اگر بابو جی نہیں بھی ہیں تو علاقے سے کوئی ملنے کے لیے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ان کو دروازے پہ بھیج دیا باہر کہ نہیں گھر نہیں ہے بابو جی. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے ان کو بلائیں، پانی وغیرہ پوچھیں، گھر بٹھائیں، ویلکم کہیں، اور اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہے کہ پھر وہ جو بھی کام ہو، اگر بابو جی نہیں ہیں تو میں کہتی ہوں کہ بابو جی آئیں گے تو بتا دیں گے. اور میں نے علاقے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اچھا. اس طرح کہ میں بتائیں ذرا کیا کیا سیکھا ہے؟ سیکھنے کا عمل یہ ہے کہ میں شروع سے بورڈنگ ہاسٹل میں تھی. ٹھیک ہے. حافظ آباد میں. تب وہ فادر اینڈریو نصاری تھے تب ادھر. تو میں نے ٹیچر تھے؟ نہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ تھے. اوکے. تو سسٹر جانوی یہ چیریٹی تھی. جی جی. تو میں نے خیر جو بھی مجھے پوچھتا ہے کہ بوا جی آپ ٹریننگ کے لیے گیا ہے، خوشپور گیا ہے، یہ وہ، میں نے کہا نہیں، میں نے کوئی ٹریننگ نہیں کی، کیونکہ شادی جو ہے نا وہ ٹریننگ کے بعد ہی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. بابو جی کی پہلے ٹریننگ اور شادی بعد میں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جو بھی میں نے سیکھا ہے میں نے ہاسٹل سے، اپنی سسٹر سے اور فادر صاحبان سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے. یہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ اس میں زیادہ جو کام ہے وہ سسٹرز کا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ انہوں نے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سکھایا ہے. تو اس طرح مجھے علاقے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. شادی ہوئی ہے، مجھے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، بات کرنا، اس طرح مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی. اگر بابو جی کے ساتھ یہ کمیٹی بچوں کی تیار کروائی ہے، پاشراکت کے لیے بچے تیار کیے ہیں، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ بابو جی آپ بس بچے مجھے لا دیں، تیار کرنا میرا کام ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح پھر مختلف لوگوں سے ملنا، خاندانوں سے ملنا. تو یہ ایک جو عورت ہے نا اتنا کچھ اپنی فیملی میں نہیں سیکھتی جتنا وہ اس کام میں سیکھتی ہے باہر نکل کے. ٹھیک ہے. تو اس طرح بہت خوبصورت زندگی ہو جاتی ہے. اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، مختلف انداز کے لوگ ملتے ہیں،
ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ایسے ہے تو ہم ویسے ہو جائیں ان کی طرح, نہیں, اپنے کام کو دیکھنا ہے. ایز اے میں ایک بوا جی ہوں اور میرا کردار کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ جتنی خدمت بابو جی باہر کرتے ہیں اتنی خدمت بلکہ اس سے بھی زیادہ ہاں جی آپ خدمت میں گھر میں رہ کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اسی دوران فادر فرانسس گلزار نے مجھے جب یہ شاد باغ پیرش میں تھے تو انہوں نے مجھے ایک اسکول, وومین اسکول تھا, کوئی سینٹر تھا, ادارہ تھا, ان کے ساتھ انہوں نے میرا تعارف کروایا. اچھا. تو میں نے پھر 7 سال علم بالغہ اور یہ سلائی سینٹر جو ہے نا مختلف علاقے میں بستیوں میں نے چرچوں میں کھولا ہے. ٹھیک ہے. تو آج مجھے بڑا فخر ہے اور میں بڑی خوشی سے بتا رہی ہوں کہ وہی بچیاں جو دوسروں سے کپڑے سلواتی تھی تو وہ خود ابھی کپڑے کرتی ہیں, ہنرمند ہے اور ان کو بائبل پڑھنی آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دن تو ایسے ہوا کہ دوپسڑی میں ہی ایک کپڑے سلائی کرتی تھی باجی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بوا جی تسی تے کام سہا کے تے ساڈا تے روزگار کھول لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نہیں باجی, جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو ملے گا. یہ بچیوں نے ادھر نہیں رہنا, انہوں نے آگے اپنے گھروں میں بھی جانا ہے. تو مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی ہے کہ یہ فادر فرانسس گلزار, میں شکریہ ادا کرتی ہوں ان کا کہ انہوں نے میری باہر نکل میں اتنی ہیلپ کی کہ میں آج بہت اچھے طریقے سے کہ مطلب اپنی کام کو اور اچھے طریقے سے, اس کے بعد سسٹر نے مجھے میرا کام دیکھتے ہوئے سینٹ پول میں مجھے جاب دے دی. ابھی میں اسکول میں ابھی میں کیٹیکزم کی ٹیچر بھی ہوں. بہت اچھا, ویری گڈ. سو آپ بالکل برابر بابو جی کے ساتھ خدمت کر رہی ہیں. کتنے بچے ہیں؟ فادر جی میں خدا کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے ہمیں بہت ساری برکتوں سے نوازا ہے. ٹھیک ہے. اور ان میں سب سے بڑی جو پہلی ہے برکت وہ تو اولاد ہے. ٹھیک. تو خدا نے مجھے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ فادر جی اس طرح کے سب سے بڑا بیٹا ہے, اس کے بعد بیٹی, پھر بیٹا, پھر بیٹی, یعنی کہ کسی چیز کی کمی خدا نے ہمیں ہونے نہیں دی. میں سمجھ گیا ہوں, بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں, دونوں ہیں. ٹھیک ہے. تو شکر ہے خدا کا. اچھا بابو جی, کیا آپ اپنی اس خدمت سے جو آپ 25 سال ہو گئے ہیں کرتے ہوئے, آپ مطمئن ہیں, خوش ہیں؟ فتح جی یہ جو خدمت ہے نا, اس کے حوالے سے پوچھا جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے مسائل یا جتنے بھی کہہ دیں یہ ایک طرف رکھ دیں اور یہ خدمت ایک طرف رکھ دیں, لیکن خدمت میں جتنی خوشی ہے کسی کام میں نہیں خوشی. بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. جی جی. اگر کرنی چاہیں بھی تو بے شک اس میں معاوضہ کئی دفعہ ہوتا ہے, لوگ کڑکڑاتے ہیں, لیکن مجھے خوشی اس بات میں ہے کہ میرے بچے سارے یہاں پہ پڑھے ہیں. ٹھیک. خدمت میں اگر خدمت ہے تو خوشی اس لیے ہے کہ میرے بچے بھی سارے پڑھ رہے ہیں. ایک میں 9th میں ہے تقریباً, ایک نے BA کیا ہے, ایک FA کیا ہے, صرف خدمت کے وسیلہ سے. اور خداوند کا شکر ہے کہ ہر چیز خداوند خدا نے دی, کسی چیز کی کمی. بابو جی آپ کو اس خدمت میں کوئی مشکلات بھی آئی ہوں گی, کوئی چیلنجز بھی آئے ہوں گے, آپ چند ایک کا ذکر کرنا چاہیں؟ جی مشکلات کی بات ہے, ایک دفعہ کا ناروال کے واقعہ ہے. میں 1 سال وہاں پہ رہا خدمت کی. ناروال میں؟ ہاں جی. کون سے سینٹر میں تھے؟ یہ دبڑی والا سینٹر. دبڑی والا سینٹر. تو دبڑی والا سینٹر بہت خراب تھا. تو ایک دن ایسا ہوا, میں بچے ادھر نہ لے کے گیا. تو ایک دن ایسا ہوا, بڑی بارش ہو رہی تھی, تو 2 کمرے تھے. ٹھیک ہے. ایک کمرہ اوپر سے چھت اس کی گر رہی تھی, تو دوسرے کمرے میں میں تھا اور گہرا تھا کافی. پانی بھی نکالا, وہ چھت بھی سنبھالی جو مٹی وغیرہ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے خدمت میں کہ پتہ نہیں کیسے بھی ہے کہ یہ مشکلات کا باعث بنتا ہے. کبھی کبھی لوگ بھی آپ چیلنج بن جاتے ہیں. جی. کوئی وہ واقعہ کوئی یاد ہو؟ فتح جی مجھے ایک واقعہ بہت گہرے طور پہ یاد ہے. میرے باپ دادا یہ خدمت میں جی آپ نے بتا دیا سے آپ کو بتایا. لیکن ایک واقعہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے اکثر کا. جی. میرے بابو جی, جب ہمارے بابو جی آئے تو اس وقت میں کوئی سیاست کا دور ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں, ابو میرے ان پڑھ تھے, خدمت تو کرتے تھے. جی جی. لیکن جب ووٹ مانگنے کی باری آئی
तो बाबूजी पेश थे कि हमारे एल्डर हैं, ये करेंगे। ठीक है। जब इलेक्शन हो गया तो उसके बाद ना ऐसा हुआ कि कुछ सख्त कलामी मेरे अब्बू से हो गई। ठीक है। तो मैं आज भी वो वाक़या याद करता हूँ, जब मेरे पे मुश्किल कोई आए ना तो मैं उसी वाक़े को देखता हूँ। ठीक है। कि बाबूजी के साथ अब्बू ने तरह कलामी में कुछ बातें कह दी, जैसे अब्बू ने कही वैसे बाबूजी ने कह दी। ठीक है। तो वो वाक़या आज तक मैं कभी भी नहीं भूल सकता। हालांकि मैं ये समझता हूँ वो हमारे साथ थे, अब भी है, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। तो मैं चैलेंजेस आ जाते हैं। हाँ जी, आ जाते हैं। कभी ऐसे होता है कि घर में भी कोई फंक्शन हो और बाहर भी कोई फंक्शन हो, दुख सुख दोनों में। जी, दोनों ही। यहाँ भी कभी मुश्किलात का तजर्बा किया आपने? जी, आ जाती हैं अक्सर का। तो अच्छा। इस दौर में तो शायद बच्चों की मुश्किलात है, ये छोड़ा और ये रख दो, ये उसे ले जाओ, स्कूल ले जाओ, कॉलेज ले जाओ। सही। तो ये भी मुश्किलात है। एक तरफ जनाजा तैयार हुआ है, दूसरी तरफ है वो बेटी को कॉलेज से ले आओ। इसी तरह की भी चैलेंज आते हैं, अक्सर का हुआ है। तो लेकिन ज़्यादातर तो यही है कि खिदमत को तरजीह दी है। ख़ानदान एक तरफ है, ठीक है, मेरी ये जिम्मेदारी है, लेकिन ज़्यादा खिदमत की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं बाबूजी आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी खिदमत में नौजवानों की तरजीह कितनी है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम समझते हैं कि नौजवान हमारी नस्ल को बचाने वाले हैं, आने वाली नस्लों को कि ममार हैं। तो अगर नौजवानों की तरबियत नहीं होगी, नौजवानों को ईमान की तरफ लेकर नहीं आया जाएगा, तो फिर इसका मतलब है कि मज़हब की ये जड़ें खाली हो जाएंगी। हमारी तालीम, हमारे मुआशरे की बरकत, फ़ज़ाइल, खुशियों, सब की बुनियाद ख़ानदान है। ख़ानदान की और ख़ानदानी ज़िंदगी की वैल्यू आपके नज़दीक क्या है? ख़ानदानी ज़िंदगी के जी बहुत सारे हकूक़ है, फ़राइज़ है। तो ख़ानदान का एक अलग ही मामला है। अलग मामले से मुराद है कि ख़ानदान के बगैर इंसान कुछ भी नहीं। अगर ख़ानदान नहीं तो कुछ भी नहीं। पहले नंबर पे ख़ानदान के वसीला से इंसान सीखता है, ख़ानदान के वसीला से कामयाब होता है, ख़ानदान के वसीला से इंसान बहुत कुछ। आजकल ख़ानदानी ज़िंदगी थोड़ी कमज़ोर हो रही है, आपके नज़दीक क्या वजूहत हैं इसकी? मेरे नज़दीक फर्जी ये वजूहत है कि वालिदैन अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं। ओके। ना तो उनके साथ बैठते हैं, इकट्ठे बैठते नहीं हैं, और उनको बताते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है, बहुत बड़ी मेरे नज़दीक तो ये कमी है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को बिठा के सिखाते हैं, कोई भी बात हो अच्छे तरीके से डील करें, तो शायद क्या हकीकत में वो बच्चे बेरा रविदा का शिकार कभी भी नहीं हो सकते। बुआ जी, आपने जब पहले बात की तो मेरे ज़हन में एकदम सवाल आया था कि ख़ानदान में बच्चों की तरबियत में एक माँ का क्या किरदार है? ये देखिए, माँ का सबसे ज़्यादा किरदार होता है। वो इस तरह कि बाप जो है उन्होंने तो वो हमें राशन पानी देना है, ठीक है, ज़रूरत ज़िंदगी पूरी फारग हो गए। नहीं, ज़रूरत है ज़िंदगी पूरी करनी। ठीक है। लेकिन जो माँ है, अगर उनका बिहेव अपने बच्चों के साथ अच्छा होगा, ठीक है, तो बच्चे वो घर से सीखते हैं। हाँ। पहली जो गोद होती है ना बच्चे की परवरिश की, वो माँ है, वही पहला स्कूल है, वही पहला स्कूल है। ठीक है। अगर माँ खुद एक्टिव है, हर काम में आगे बढ़ चढ़ कर, मिसाल के तौर पर जैसे चर्च में एक मैं बुआ जी हूँ, अगर फादर जी या कोई काम है कलीसिया में या चर्च में है, अगर मैं बढ़ के आगे नहीं करूँगी तो मेरे बच्चे कभी नहीं आगे जाएंगे। सो माँ तरबियत करती है अपनी ज़िंदगी से। और कुछ वक्त तो ऐसा शाद बाग में आया कि चर्च की सफाई जो थी वो मैं करती थी, ठीक है, और अगर शादी आ गई है तो शादी हो गई है उसके बाद भी मैं सफाई करती थी, ठीक है, खिदमत करती थी आप चर्च। हाँ जी, खिदमत। तो बच्चे मुझे कहते मामा आप क्या करती हैं, आप क्यों करती हैं? तो मैं उनको ये कहती थी कि खुदा ने ये मौका दिया है, ठीक है, हर काम का एक टाइम है, खुदा ने हमें खिदमत का मौका दिया है, तो हम कर रहे हैं। और आज मेरे वही बच्चे हैं, अगर बाबूजी नहीं है तो कोई पाक मास है या कोई शादी है, या अगर नहीं है कलीसिया में फैमिली में गए हुए हैं, तो कोई भी मुनासिब आना आता है, जैसे पैरिश में है, तो इन्होंने हर तैयारी जो है वो बगैर कह कर देनी है। अच्छा, हर चीज़ का। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने कैथलिक टीवी को वक्त दिया है। एक बार फिर
آپ کی سلور جوبلی ہے خدمت کی، کیتھلک ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بابو جی، آپ اس موقع پر ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے تمام مسیحی بہنوں بھائیوں کو، بچوں کو، خاندانوں کو یہ تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے نئی نسل کو آگے بڑھانا ہے تو ان کو ہنر سکھائیں، تعلیم سکھائیں اور مذہبی تمام پروگرامز میں ان کو شامل کریں، تاکہ کیوں جو والدین اگر چرچ میں جاتے ہیں، خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو یہ سارے بچے سیکھتے ہیں اور ان کے سیکھنے کے وسیلہ سے خدا اور ایمان میں بڑھنے کی قوت بخشتا ہے۔ بوا جی، آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں اپنے سب بہن بھائی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیتھلک ٹی وی کا، ان سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو چرچ میں لائیں، چرچ لے کے جائیں اور ان کو ایمان میں بڑھنے کی ان کو ہمت اور قوت دیں۔ اور اس کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے مذہب میں مسیح کلیسیا میں ضرورت ہے نوجوان بچوں کی، بچیوں کی، تو کوشش کریں کہ بچوں میں یہ جذبہ اور شوق پیدا کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ فادرز بنیں، سسٹر میں آئیں اور منار صاحبان بنیں، تاکہ ہمارا جو یہ مذہب ہے زیادہ سے زیادہ ترقی کرے اور ہر کام میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھے۔ میری دعا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو خدا بڑی برکت دے، بڑی زیادہ سے زیادہ خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ خواتین و حضرات، میرا ایمان ہے کہ آپ کو ہمارے مناد صاحبان کی زندگی، ان کی خدمت اچھی لگی ہوگی اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو ہمارا کیتھلک ٹی وی پاکستان یوٹیوب چینل دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ گاڈ بلیس یو۔